پیغام ہے اولیاء کرام کا، قرآن و حدیث کا، اس کو ہم نے سننا ہے، سمجھنا ہے، غور و فکر کرنا ہے اور پھر عمل کرنے کی کوشش کرنی ہے، کیونکہ ہم یہاں دنیا میں آئے ہی عمل کے لیے۔ کیا کرنے آئے تھے؟ بھول گئے؟ ارشاد الہی ہے کہ ہم نے جنات کو وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جنات کو اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، مگر انسان اتنا ہٹ دھرم ہے، اس پہ اثر ہی نہیں ہوتا، نہ حی علی الصلاح کا، نہ حی علی الفلاح کا، نہ مسجد کی اذانوں کا۔ اذانیں ہوتی رہتی ہیں اور کوئی اثر ہی نہیں، مسجدیں ویران پڑی ہوئی ہیں، 6 گھنٹے موبائل کو ہم دینا چاہتے ہیں، مسجد کو نہیں، اللہ کو نہیں، قرآن کو نہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے دیکھا دیکھی کا معاشرہ۔ جس طرح کے معاشرے میں ہم پیدا ہوئے، ہمارے چاروں طرف نہ تو کوئی اہل اللہ تھے، نہ کوئی ملائکہ کا معاشرہ تھا، جس طرح کے نفس پرست لوگ تھے ان کو دیکھا دیکھی ہمارے اوپر وہ رنگ چڑھ گیا۔ لوگ جھوٹ بولتے تھے، ہمیں بھی عادت پڑ گئی جھوٹ بولنے کی۔ لوگ چگلیاں کرتے تھے، ہم جس معاشرے میں پلے بڑے پیدا ہوئے وہاں چغل خوریوں کی عادت تھی، وہ ہمیں بھی عادت پڑ گئی۔ وہاں حسد کرنا، جلنا، کڑنا، سڑنا، اس کی عادت تھی، وہی رنگ ہمارے اوپر چڑھ گیا۔ اب جب کوئی اس رنگ کو اتارے تو دوسرا خدائی رنگ چڑھائے تو پھر جان چھوٹے گی یہ نفس کے شکنجوں سے۔ یہ نفس جو ہے اس نے بڑوں بڑوں کو منزلوں سے گرایا ہے۔ تو بس پیغام یہی ہے کہ آؤ ہم فقیروں سے دوستی کر لو۔ آج کی اس محفل کا پیغام کیا ہے؟ آؤ ہم فقیروں سے دوستی کر لو، گر سکھا دیں گے بادشاہی کے۔ یہ نفس کی غلامی سے کب ہم نے نکلنا ہے؟ اس غلامی سے نکلیں اور بادشاہی کی طرف آئیں۔ کیوں کہ فقر ہے، علامہ اقبال حکیم الامت شاعر مشرق، فقر ہے میروں کا میر، فقر ہے شاہوں کا شاہ۔ یہ 4 روزہ زندگی، اس میں سے چند دن اللہ کو دے کر دیکھیں، اللہ آپ کو ہر چیز سے بے نیاز کر دے گا۔ جس دنیا کے پیچھے لوگ مارے مارے پھرتے ہیں، یہ دنیا اللہ والوں کے پیچھے پھرتی ہے اور وہ ہاتھ نہیں آتے۔ دنیا داروں کے یہ دنیا ہاتھ نہیں آتی، اور اللہ والے جو ہیں وہ دنیا کے ہاتھ نہیں آتے۔ یہ فرق ہے کہ خدا ان کو اپنے رنگ میں رنگ دیتا ہے۔ اللہ الصمد، اللہ کی صفت ہے کہ اللہ کیا ہے؟ بے نیاز ہے، ہر چیز سے بے نیاز۔ تو جس پہ وہ اپنا رنگ چڑھا دیتا ہے اس کو بھی بے نیاز کر دیتا ہے۔ اللہ لا خوف ہے، ان کو بھی لا خوف کر دیتا ہے۔ قرآن میں اعلان کرتا ہے کہ سن لو، اللہ خبردار رہو، اِنَّ اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، کہ اللہ کے دوستوں پر، اللہ کے ولیوں پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ کوئی غم، نہ اس دنیا کا نہ اگلی دنیا کا۔ اللہ والے ہر قسم کے خوف و غم سے بے نیاز۔ اللہ کی ذات بے خوف، لا خوف، تو اللہ کے دوست ہر چیز سے بے نیاز، لا خوف۔ ایسا ممکن ہے کہ جس اللہ نے کل شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم بنائے تھے، وہ اللہ آپ کو بھی ولایت کا فیض عطا فرما سکتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اللہ نے بس ولی بنا دیا اور اللہ پھر اس کے بعد جو ہے وہ بے اختیار ہو گیا، ہرگز نہیں۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، کل بھی تھا، آج بھی ہے، ہمیشہ رہے گا۔ لیکن وہ کہتا ہے کہ مجھ سے مانگو تو صحیح، وہ سچی طلب کرو تو صحیح، تم میری طرف 1 قدم آؤ، میں تمہاری طرف 10 قدم آؤں۔ کیا فرماتا ہے اللہ تعالیٰ؟ تم میری طرف 1 قدم آؤ، میں تمہاری طرف 10 قدم آؤں گا۔ تم میری طرف چل کر آؤ، میں تمہاری طرف دوڑ کر آؤں گا۔ اب پہلا قدم ہم نے اٹھانا ہے۔ یہ جو اندر کھچڑی پکتی رہتی ہے نا انسان کی، نماز کا ٹائم ہو گیا تو خیال آتا ہے کہ میں نماز پڑھ لوں، فوراً ساتھ ہی دوسرا خیال آتا ہے نفس کی طرف سے، وہ کوئی نہیں پڑھ لیتے ہیں، ٹائم ابھی کافی ہے، اور ساتھ ہی خیال بدل کے دنیا کے کسی کام کی طرف لگ جاتا ہے۔ یہ اندر کی چالاکیاں، ہوشیاریاں، مکر و فریب، اس کو سمجھنا، اس کی چالوں پر گہری نظر رکھنا، چکنے رہنا، اسی محکمے کو کہتے ہیں تصوف۔ کیا کہتے ہیں؟
تصوف، طریقت، معرفت، راہ فقر و درویشی، یہ جو اولیاء کرام کا راستہ ہے. 1,24,000 پیغمبران علیہم السلام دنیا میں تشریف لائے، تو پھر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کا سلسلہ اختتام پذیر ہو گیا. فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا قیامت تک. اب باب نبوت بند ہو گیا لیکن باب ولایت کھل رہا ہے. فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا، کہ سن لو جس کا نبی مولا اس کا ولی مولا. ولایت نے قیامت تک اب چلنا ہے، اب نبیوں نے نہیں آنا. جو کچھ اللہ نے بتانا تھا 30 سپاروں میں بتا دیا، جو سکھانا تھا سکھا دیا، جو سمجھانا تھا سمجھا دیا. اب عمل ہم نے کرنا ہے، عمل کریں گے تو بات بن جائے گی. پوری زندگی لگا کر انسان کس رزلٹ پہ پہنچتا ہے؟ پوری زندگی کی سر کھپائی، بھاگ دوڑ، اس کا اینڈ کیا ہے؟ ایک مکان، دکان، کوئی پلاٹ. تو یہ ہے ٹوٹل زندگی کی کہانی. اور وہ بھی کسی کے نصیب میں ہوتا ہے یہاں تک پہنچنا. اگر کسی کو مکان، وہ پلاٹ مل گیا، مکان بن گیا، تو پھر وہ کچے سے پکا نہیں ہوتا اور بندہ دنیا سے چلا جاتا. ایسے ہے کہ نہیں ہے؟ انسان کی زندگی ساری گزر جاتی ہے موٹر سائیکلوں میں دھکے کھاتے ہوئے، وہ بیچارہ کاریں دیکھتا رہتا ہے، لوگوں کی مہنگی کروڑ کی گاڑیاں پھر رہی ہیں. ایسا ہے؟ لیکن وہ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارمان لیکن پھر بھی کم نکلے. خواہشات کو کم کرتے جائیں، جتنا کم کرتے جائیں گے اتنا پرسکون ہوتے چلے جائیں. کیا ہوگا؟ جتنا ان کو بڑھاتے جائیں گے پریشان ہونا شروع ہو جائیں گے، ٹینشنیں بڑھتی جائیں گی، اور اینڈ کہاں رزلٹ پہنچے گا؟ بلڈ پریشر، برین ہیمریج، ہارٹ اٹیک، ٹی بی، یرکان، ہیپاٹائٹس، اس طرح بے شمار مسائل پیدا ہو جاتے ہیں. اس کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟ یہ اندر سے ہوتی ہے. انسان کی سوچیں جو ہیں، یہ سوچوں سے کام شروع ہوتا ہے. ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں یہاں رواج ہی نہیں ہے کہ روحانی بیماریوں کا علاج کہیں سے کروایا جائے. یہاں کیا عادتیں ہیں کہ کچھ ہو گیا تو بھاگو ڈاکٹر کے پاس، رپورٹ کراؤ، ٹیسٹ کراؤ، لیبارٹریوں کے دھکے کھاؤ، ڈاکٹروں کو مہنگی فیسیں دو کہ کہیں میں ہلاک نہ ہو جاؤں، میں قبر میں نہ چلا جاؤں. اتنے اپنے جسم کے ساتھ ہم مخلص ہیں، وفادار ہیں. تو جس کی وجہ سے یہ جسم چل پھر رہا ہے وہ کیا ہے؟ وہ اس کی اندر جو انر ہے، اسپرٹ ہے، جو روح ہے، وہ ہے اس کی اصل. اور اس کو وہ جو سسک رہی ہے، تڑپ رہی ہے، اندر بیٹھی ہوئی بے چین ہے، اس کو روحانی غذا دینے کے لیے کوئی یہاں سسٹم ہی نہیں. یہاں ہم کہتے ہیں کہ جاؤ نماز پڑھو، بچوں کو کہتے ہیں، اور بچے آگے سے لڑتے ہیں کہ نماز پڑھتے ہیں، سکون تو آتا کوئی نہیں. نمازیں کہتے ہیں نا پڑھو. ہمارے معاشرے کے اندر دین کو انٹرسٹ بنا کر، دلچسپ بنا کر دکھایا ہی نہیں گیا. دین کو اکتاہٹ والا بنایا گیا کہ لوگ دین سے دور بھاگتے ہیں. دین کی بات آتی ہے تو لوگ کہتے ہیں چپ کرو، کوئی اور بات کرو. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کتنا خوبصورت دین دے کر گئے تھے، ایک دین، اور اس کے پکڑ کے اس امت نے ٹوٹے کر کے رکھ دی. ایسے ہے کہ نہیں ہے؟ اس زمانے میں 72 تھے، اب تو پتہ نہیں 72,000 ہو گئے ہوں گے. اے خاصان رسول وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے جب وقت پڑا ہے. جو دین بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے، پردیس میں وہ آج غریب الغربا ہے. جس دین نے غیروں کے دل آ کے ملائے، جس دین نے غیروں کو بھائی بھائی بنا دیا، غیروں کو اپنا بنا دیا، جس دین نے غیروں کے دل آ کے ملائے، اس دین میں خود بھائی سے اب بھائی جدا ہے. اے خاصان رسول وقت دعا ہے. نمازیں پڑھ رہے ہیں اور دلوں کے اندر خباثت،
حسد اندر، بغض اندر، منافقت اندر، تکبر اندر. نماز پڑھ کے ایک مسلمان بھائی دوسرے کو دیکھنا نہیں پسند کرتا. ادھر سے ایک مسلمان آ رہا ہو نا تو دوسرا مسلمان ادھر کو منہ کر لیتا. وجہ یہ ہے کہ ایمان دلوں کے اندر نہیں داخل ہوا. باہر باہر سے مسلمان زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل؟ دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. یہ ذکر نیم شبی، یہ مراقبے، یہ سرور تیری خودی کے نگہبان نہیں تو کچھ بھی نہیں. مسلمانوں میں خون باقی نہیں ہے، وہ دل وہ آگ روح باقی نہیں ہے. صفیں کج دل پریشاں سجدے بے ذوق کہ جذبے اندروں باقی نہیں ہے. وہ اندر کا وہ جذبہ نہیں ہے. کھڑے نمازوں میں ہوتے ہیں، خیالات دنیا میں ہوتے ہیں. تو حدیث پاک میں آتا ہے لا صلاۃ الا بحضور القلب، نہیں ہوتی نماز بغیر حضوری قلب کے، یکسوئی کے ساتھ. تو حضوری قلب جو ہے یہ حضوری والی نمازیں، اس کے لیے کوشش کریں. وَتَبَتَّلْ عَلَيْهِ تَبْتِيلًا، ارشاد الہی ہر طرف سے منقطع ہو کر میری طرف لو لگا لو. اللہ کی ذات فرما رہی ہے، کیا فرمایا؟ ہر طرف سے ڈسکنیکٹ ہو جاؤ اور میری طرف متوجہ ہو جاؤ. راتیں اب سردیاں آ رہی ہیں، 12-14 گھنٹے کی رات ہے. عشاء تو ہو گئی 7 بجے ختم، عشاء 7 بجے ختم ہو گئی. تو پھر اس کے بعد آپ نے 10-12-14 گھنٹے کرنا کیا ہے؟ کوئی پلاننگ ہے اس کی؟ اس کے لیے پلاننگ کریں. اپنا وقت جو ہے اس کو موبائلوں میں ضائع نہ کریں، باتوں میں ضائع نہ کریں. خشوع و خضوع کی طرف آئیں، تلاوت قرآن پاک کریں، بچوں کو بھی پڑھائیں، ترجمہ تشریح بھی ساتھ سکھائیں. عربی پڑھنے کا رواج ہے ہمارے معاشرے میں. کیا؟ عربی پڑھ کے ثواب لینا. ہم ثوابی مسلمان بن گئے، جبکہ یہ جو ہستیاں ہیں یہ انقلابی مسلمان تھے جن کے ہم نے نام لیے. انہوں نے انقلاب برپا کر دیا اور ہم ثواب لینے کے چکروں میں پھنسے ہوئے ہیں. یہ جو قرآن پاک ہے اس کو سمجھنے کا رواج ہی نہیں. قرآن تو نازل ہوا تھا کائنات کو مسخر کرنے کے لیے. پوری کائنات پہ حکومت کرنے کا فارمولہ آپ کے گھر گھر پڑا ہوا ہے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ قرآن پاک. اس کو ہم نے رکھ لیا مردوں کو بخشوانے کے لیے. کسی کا چلیسواں ہونا تو پھر ہم سپارے قرآن لے کر بیٹھتے ہیں، جبکہ اس کے اندر پوری کائنات کے راز چھپے ہوئے ہیں. مگر کون بتائے؟ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قرآن کے 7 باطن ہیں. کتنے؟ 7. ہمیں ایک کا بھی نہیں پتا. بازار سے قرآن لے لیتے ہیں اور پتہ ہی نہیں. وجہ ایک سب سے اہم یہ ہوئی کہ ہماری قوم کو، ہماری امت کو، مسلمانوں کو اور ہی چکروں میں ڈال دیا گیا. جیسے وہ علامہ اقبال کا شعر ہے نا، فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں. حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک. کچھ بڑی بات تھی ہوتے یہ مسلمان بھی ایک، قرآن بھی ایک، حرم شریف، مکہ شریف، رسول پاک، سارا کچھ ایک. جھگڑے کس بات کے؟ یہ جھگڑے ہیں سارے کم عقلیوں کے. چھوٹے چھوٹے فروئی مسائل کے اندر ہمیں ایسا الجھایا کہ ہمارا اتحاد امت ہی سارا ختم ہو گیا. ابھی فلسطین کا حالات دیکھ رہے ہیں نا، دیکھ رہے ہیں نا. کس کس کو پتا ہے فلسطین میں کیا ہو رہا ہے؟ ہاتھ کھڑا کریں. پتا ہے؟ ماشاءاللہ. باخبر رہا کریں. حکم ہے مومن کو زمانے کی بصیرت حاصل ہونی چاہیے. اسے پتا ہونا چاہیے میرے گرد و پیش میں کیا ہو رہا ہے. فلسطین میں جو مسلمانوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، آپ مسلمان آدھی دنیا کے مالک ہیں، 50-60 ممالک ہیں مسلمانوں کے. کسی کے کان پہ جوں تک نہیں رینگ رہی. ایسا ہے. وجہ کیا؟ وجہ وہی مال، دولت، حرص، ہوس، مفادات. کسی کا مفاد امریکہ کے ساتھ، کسی کا چائنا کے ساتھ، کسی کا جاپان کے ساتھ، کسی کا سعودیہ کے ساتھ. اپنے اپنے مفادات ہیں اور امت کا شرازہ بکھر گیا.
یہ تلخ باتیں ہیں. بہرحال دعا تو ہم کرتے ہیں کہ یا اللہ کشمیر کے مسلمانوں کو، فلسطین کے مسلمانوں کو ان کی مدد عطا فرما، حفاظت عطا فرما. مگر بات یہ ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ میں خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا. جب ہمیں نہیں ہے خیال تو اللہ کو کیا پڑی ہے ہماری حالتیں بدلتا پھرے. بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے، بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے، مسلمان نہیں خاک کا ڈھیر ہے. تو یہ جو ہے نا اندر کا جذبہ، فضائے بدر پیدا کر. وہ جو غزوہ بدر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مٹھی بھر چند صحابہ تھے، فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے کتار اندر کتار. اب بھی ملائکہ فرشتے اب بھی مدد کے لیے آ سکتے ہیں آسمانوں سے، جیسے وہاں آ گئے تھے. اب فرشتے کہیں چلے تو نہیں گئے نا، دنیا سے وہ فوت ہو گئے. وہ اللہ بھی موجود ہے جس نے بدر کے اندر فتح دی تھی، وہ ملائکہ بھی موجود ہیں، مگر وہ جذبہ ایمانی موجود نہیں ہے. تو اللہ تعالی ہمارے جیسی قوم ہوتی ہے ویسا ہی اللہ حکمران مسلط کر دیتا. خیر یہ باہر کی باتیں ہیں. اب آ جائیں اپنی طرف. آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ ملک وجود عطا فرمایا، یہ 5-6 فٹ کا ڈبہ حضرت انسان، یہ ملک وجود، اس کا آپ کو اللہ نے بنایا ہے بادشاہ، حکمراں. تو یہاں ہم نے کون سا نظام مصطفیٰ نافذ کر لیا؟ یہاں کون سا ہم اللہ رسول کی چلاتے ہیں؟ اس کے اندر جو ہے نفس کی حکومت جب تک ختم نہیں ہوگی اس وقت تک اللہ کی بادشاہی. یہ جو آپ کا وجود ہے یہ کوئی معمولی چیز ہے. الانسان سری وانا سرہ، اللہ فرما رہا ہے کہ انسان میرا راز ہے، میں اس کا راز ہوں. انسان، حضرت انسان، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. حضرت سلطان العارفین سلطان باؤ فرماتے ہیں دل دریا سمندر ڈونگے کون دلان دیا جانے ہوں وچے ویڑے وچے چیڑے وچے ونج مانے. جو کوئی محرم دلدا ہووے سوئیو رمز پچھانے ہوں. ہمیں باہر کی دنیا سے فرصت نہیں ہے، ہمیں کیا پتا وہ سمندر کہاں ہے اور کتنا گہرا ہے، اس میں غوطہ زنی کب کرنی ہے. 14 طبق دلے دے اندر تمبو وانگن تانے ہوں. جو کوئی محرم دلدا ہووے سوئیو رمز پچھانے ہوں. 7 زمینہ 7 آسمان کتنے بن گئے؟ 14. اللہ فرماتا ہے یہ سارا کچھ تیرے اندر ہے، تجھے پتہ ہی نہیں ہے. یہی سارا کچھ نہیں ہے، اس ساری کائنات کو بنانے والا خدا بھی تیرے اندر ہی بیٹھا ہوا ہے. وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، میں تمہارے اندر ہوں. لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، میں نے انسان کو احسن ترین انداز میں پیدا کیا. ہمیں اللہ تعالیٰ نے پیدائشی طور پر بادشاہ بنایا. کیا بنایا ہے؟ بادشاہ. اور ہم کیا بن گئے ہیں؟ بھکاری. جو بندہ چھوٹی چیز جو ہے وہ حاصل کر کے بڑی کو چھوڑ دے اس کو عقل مند کہیں گے؟ یہ دنیا کے 4 ٹکے، اس کے لیے سونے جیسا جیون، یہ زندگی یہ دوبارہ نہیں ملنی. اللہ فرمائے گا، بندہ کہے گا یا اللہ مجھے دوبارہ دنیا میں بھیج. اللہ کہے گا نہیں، میرا یہ دستور نہیں ہے. جس کو میں نے بھیجا ایک دفعہ بھیجا. یہ ایک ہی دفعہ زندگی ملی تھی شیخ عبد القادر جیلانی کو، اسی طرح ہمیں ملی ہوئی ہے. یہی زندگی ملی تھی بابا فرید گنج شکر کو. انہوں نے اس ٹائم ڈیوریشن کا، اس پیریڈ کا کیا کیا جو ہم ضائع کر رہے ہیں؟ صبح سے لے کر شام تک سانس لیے جا رہے ہیں، گپے مارے جا رہے ہیں، سگریٹیں پی رہے ہیں، موبائل دیکھی جا رہے ہیں. یہ کون سی زندگی ہے؟ یہ حیوانیت سے تو نکلنا ہے. یہی تو پیغمبر کرنے آئے تھے آسمانی مشن لے کر کہ انسانوں کو مہذب بنانے کے لیے، تہذیب یافتہ بنانے کے لیے کتنی انہوں نے محنتیں کی، مشقتیں کی. کس لیے؟ یہ قرآن صرف اس لیے آیا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں کتنا عرصہ گزار کے گئے؟ 63 سال. 63 سال کیا کرتے رہے؟
नबूवत का ऐलान कब किया था? 40 साल की उम्र। जब हजूर की उम्र 40 साल थी उस वक्त ऐलान नबूवत किया। तो पहले 40 साल रसूल पाक क्या करते रहे, ये सवालिया निशान। तो तारीख बताती है, सीरत की किताबें हमें क्या बताती हैं कि वो हजूर का करैक्टर ही करैक्टर, किरदार ही किरदार है। तेरे किरदार पर दुश्मन भी उंगली कर नहीं सकता, तेरे किरदार पर दुश्मन भी उंगली कर नहीं सकता, तेरी गुफ्तार तो कुरान ही कुरान है सब। अपने पराए जान के दुश्मन वो भी आपको सादक और अमीन जानते थे और मानते थे, अपनी अमानतें रखवाते थे, सच्चा मानते थे। शरीफ और नफ्स शहरी बन के जिंदगी गुजारी, कोई ऐब कोई खामी आपके अंदर नहीं पाई गई। तो ये जो है ना सुन्नत रसूल है, क्या शरीफ और नफ्स शहरी बन के रहना, क्या आपके ऊपर कोई उंगली ना उठा सके, इसको क्या कहते हैं? उसवा हसना। लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाह उसवतुन हसना, कि तुम्हारे लिए रसूलुल्लाह की जिंदगी बेहतरीन नमूना है। जैसे हजरत बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, आले नबी औलादे अली हजरत मौलाना सैयद मोहम्मद अब्दुल्ला शाह कादरी रहमतुल्लाह अलैह अल मारूफ बाबा बुल्ले शाह, शरीयत उनके घर की, तरीकत उनके घर की, वो हजूर की उम्मत को दीन सिखा रहे हैं। फरमाते हैं अरका गिट्टे मलमल धोवे तेरे मनो न गई पलीती, अरका गिट्टे मलमल धोवे तेरे मनो न गई पलीती, लोकां दे दिखलावन कारण भज भज बड़े मसीती, तेरा दिल खड़ावे मुंडे कुड़ियां तू दिलों नमाज न नीती, दुनियादारा रब दे नाल भी 400 भी तू कीती। तो ये जो अंदर की है ना खबासतें, इसको निकालना ये दीन की डिमांड है। कुरान पाक अलहम्द से लेकर वन्नास तक हमसे एक ही डिमांड कर रहा है, तकवा तकवा तकवा, मुत्तकीन, तत्तकून, मुफलिहून, तुफलिहून की तकरार है पूरी बार बार एक ही बात की कि मुझे तकवा चाहिए। अब तकवा क्या है? सवाल ये पैदा होता है, तकवा क्या है कि अंदर और बाहर दोनों को एक जैसा बनाना, इसको तकवा कहते हैं। बाहर से वजू कर लेना, तहारत कर लेना, मुंह पे पानी डाल लिया, हाथ में तस्बीह पकड़ ली, मुंह पे दाढ़ी रख ली, और लोगों को दिखाने के लिए सिर से टोपी ते नीयत खोटी। अच्छा, जाहिर का जो गेटअप है इसको अच्छा बनाना ये भी ठीक है, इससे इंसान को आदत पड़ती है आहिस्ता आहिस्ता नेकी की तरफ जाने की। मगर असल बात है कि अंदर की दुनिया को जगमगाना है। अंदर जो है हमारे ये दिल है और ये साथ इसके पेट है। जैसे अल्लामा इकबाल ने वो कहा है ना कि दिल की आज़ादी शहनशाही शिकम सामान मौत, ये दिल और शिकम साथ साथ हैं दोनों। दिल की आज़ादी शहनशाही शिकम सामान मौत, फैसला तेरा तेरे हाथों में है दिल या शिकम। चाहे पेट को भरते रहो तंदूर बना लो, और चाहे दिल को जो है अल्लाह के नूर से भरपूर कर लो। अब ये डिपेंड करता है हमारी सोच के ऊपर। एक है रस्मी मुसलमानी और एक है हकीकी मुसलमानी। रस्मी मुसलमानी के अंदर रहते हुए हम, नर्सरी में होता है ना बच्चा, हमारी क्या कोशिश होती है? बच्चा तरक्की करे, आगे चला जाए प्राइमरी लेवल तक, वहाँ से तरक्की करे, मिडिल कर ले, मैट्रिक, एफए, बीए, एमए तक तरक्कियाँ करवाते हैं ना। अपनी ज़ात के लिए ये रवैया हमारा क्यों नहीं है? अपनी ज़ात के लिए हम कहते हैं जहाँ खड़े हैं यहीं खड़े हुए पूरी ज़िंदगी गुजार देनी है। और ये शरीयत मुहम्मदी के बाद अगला मैदान है तरीक़त मुहम्मदी। तो उससे आगे क्या है? हकीकत मुहम्मदी, फिर मार्फत मुहम्मदी। ये सारे मरातब हजूर के मरातब हैं और ये औलिया कराम की किताबें भरी पड़ी हैं रहनुमाई के लिए। मसनवी मौलाना रूम देखें,
احیاء العلوم دیکھیں، رسالہ قشیریہ دیکھیں، نہج البلاغہ دیکھیں، حضرت مولا علی کے ملفوظات، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کی الفتح الربانی، فیوض یزدانی، فتوح الغیب، یہ سارا کچھ بازاروں میں بکتا ہے، لیکن شوق نہیں ہے۔ شوق صرف ایک ہی چیز کا ہے، مجھے موٹر سائیکل، میرے پاس پیسے آ جائیں، مجھے پلاٹ مل جائے، میری زمین، میرا مربع، میرا قلعہ، میرا ٹریکٹر، میرا مقدمہ، میری شادی، میرا میرا میرا، بس اسی میں بندہ کرتے کرتے مر جاتا ہے، دنیا سے گزر جاتا ہے۔ یہ جیتے جی اپنے رخ کو بدلنا، سٹیئرنگ کو چینج کرنا، ڈائریکشن کو بدلنا، یہ بہت بڑا جہاد ہے، اور یہ چھوٹے لیول کے لوگوں کا کام نہیں ہے، اس کے لیے بہت اعلیٰ دماغ چاہیے۔ اور اگر ہم کوشش کریں، سوچیں، ارادہ کریں، نیت کر لیں، تو اللہ کی مدد شامل حال ہو جاتی ہے۔ بولیا رب دا کی پونا ادھر پٹنا ادھر لونا، بولیا حضرت بابا بلے شاہ سرکار فرماتے ہیں، بولیا رب دا کی پونا ادھر پٹنا ادھر لونا، دل کو دنیا کی طرف سے ہٹانا ہے اور اللہ کی طرف لگانا ہے، اسی کو کہتے ہیں رب کا پانا ہے۔ نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید، سبحان الف آپ کو سمجھ پیارے ایسی اور عبادت نہیں، اپنے آپ کی پہچان کرنا اس سے بڑی عبادت کوئی نہیں، اپنی آپ کتاب پڑھو تم ایسی اور تلاوت نہیں، نفس اپنے پر حاکم ہونا ایسی اور شجاعت نہیں، دوسروں کو حق کا راہ بتلانا ایسی اور سخاوت نہیں، اس سے بڑی سخاوت کوئی نہیں ہے۔ بس یہی پیغام ہے کہ اپنی زندگی کو بدلنا ہے، سوچ کو بدلنا ہے، سوچ کی تبدیلی سے انسان تبدیل ہو جاتا ہے۔ نبیوں پیغمبروں نے کیا کیا؟ انسانوں کی تربیت کی، سوچ کو بدلا، معاشرے بدل گئے۔ نبی کیا کیا کرتے تھے؟ انسانوں کی تربیت کرتے تھے نا، وہ تربیت لیتے رہے، اپنے اعمال کو درست کیا اور معاشرے بدل گئے۔ تو اس دور کے اندر محدود زندگی کے لیے اگر ہم 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں نا، تو اس پہ ٹائم کتنا لگتا ہے؟ تقریباً 1.5 گھنٹہ۔ 5 نمازیں اگر پڑھ لیں تو کتنا ٹائم لگتا ہے؟ 1.5 گھنٹہ۔ تو 23 گھنٹے پھر ہم اللہ کو کیا دیتے ہیں؟ اس اللہ کو جس نے ہمیں 24 گھنٹے دیے، اس کو صرف 1.5 گھنٹہ۔ چلو ٹھیک ہے، باقی کیا کرتے ہیں؟ یہ پوری کی پوری زندگی کو نماز بنانا سیکھیں۔ 5 وقت کی نماز جو ہے وہ تو پریکٹس ہے۔ مسجد سے باہر آ کے نا، جب ہم دکانوں پہ بیٹھتے ہیں، گاہک پوچھے کہ یہ چیز کتنے کی ہے، تو کسٹمر کو جب ہم نے جواب دینا ہے، زبان ہلانی ہے، اس وقت یہ تصور کرو کہ اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دیکھ رہے ہیں۔ یہ نہیں ہے مسجد میں دیکھ رہے تھے، باہر بھی وہی اللہ ہے جو وہاں تھا۔ جب آپ تنہائی میں ہوتے ہیں وہ ساتھ ہوتا ہے۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تم جہاں کہیں بھی ہو میں تمہارے ساتھ ہوں۔ ہم اللہ کے بغیر کچھ ہیں ہی نہیں۔ تجلی تیری ذات کی سو بسو ہے، جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے۔ فَأَيْنَمَا تَوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، جدھر بھی دیکھو اللہ کا ہی جلوہ ہے۔ مگر بات یہی ہے کہ ہم سوچ کی ڈائریکشن کو اگر بدل دیں، گائیڈ لائن لیں، اس کے ساتھ چلیں، تو پھر زندگی بدل جائے گی، پرسکون ہو جائے گی، رحمتیں ہی رحمتیں، برکتیں ہی برکتیں، بے سکونیاں ختم ہو جائیں گی، پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ ایسا ممکن ہے، یہ نہیں ہے کہ ایسا ہو نہیں سکتا، نہیں، سب کچھ ہو سکتا ہے۔ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اللہ مالک و مختار ہے۔ تو اللہ کے ساتھ لو لگائیں۔ اللہ شفا دینے والا بھی ہے، اللہ مربع دینے والا بھی ہے، ٹریکٹر بھی دے سکتا ہے، پلازا بھی دے سکتا ہے، کاروبار کو وسیع بھی کر سکتا ہے۔ تو اللہ جب ہر چیز پر قادر ہے تو اس کو مان کر تو دیکھو۔ اللہ کہتا ہے کہ میرے پاس کس چیز کی کمی ہے،
میں تم سے صرف یہ مانگتا ہوں